السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کون سی غذائیں سحری اور افطاری میں ہمارے لیے صحت مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ دونوں وقت ہمیں صحت مند اور توانائی بخش غذاؤں کا انتخاب کرنے میں موقع دیتے ہیں، لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں جو ہماری صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں اگر ہم ان کا استعمال زیادہ مقدار میں یا غیر مناسب طور پر کریں۔ یہاں ہم کچھ ایسے عام خوراک کی مثالیں اور ان کے ممکنہ نقصانات بیان کر رہے ہیں۔ سحری میں زیادہ مسالہ دار یا تیکھا کھانا۔ مسالہ دار اور تیکھا کھانا سحری میں کھانے سے ہاضمے کی شکایت ہو سکتی ہے، جو کہ دن بھر آپ کو بے چین اور غیر آرام دہ محسوس کروا سکتا ہے۔ بہت زیادہ میٹھا۔ سحری میں زیادہ مقدار میں مٹھائی یا میٹھا کھانا بلڈ شوگر لیول کو تیزی سے بڑھا سکتا ہے، جو کہ کچھ گھنٹوں کے بعد اچانک گر بھی سکتا ہے۔ اس سے آپ کو دن بھر تھکان اور بھوک کا زیادہ احساس ہو سکتا ہے۔ افطاری میں فرائیڈ اور پروسیسڈ فوڈ۔ سموسے، پکوڑے اور فرائز جیسے تلے ہوئے سنیکس اور پروسیسڈ فوڈ میں غیر صحت مند چربی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ نہ صرف وزن بڑھانے کا سبب بنتے ہیں بلکہ طویل مدت میں دل کی بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کاربونیٹڈ سافٹ ڈرنکس۔ افطاری میں سافٹ ڈرنکس کا استعمال عام ہے، لیکن یہ ڈرنکس زیادہ شکر اور مصنوعی اجزاء سے بھرپور ہوتی ہیں جو صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، جیسے کہ وزن بڑھانا اور بلڈ شوگر لیولز میں اضافہ۔ اوور ایٹنگ۔ افطاری کے وقت اوور ایٹنگ سے بچنا چاہیے۔ اچانک زیادہ کھانا ہضم کی تکلیف، دل کی دھڑکن میں تیزی اور نیند میں مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صحت مند اور متوازن غذاؤں کا انتخاب کریں، جیسے کہ پھل، سبزیاں، لین، پروٹین وغیرہ۔ یہ نہ صرف ہمیں پوری توانائی دیں گے بلکہ روزے کی حالت میں بھی ہماری صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہ بھی اہم ہے کہ ہم پانی اور دیگر ہائیڈریٹنگ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ افطاری اور سحری کے دوران مناسب مقدار میں پانی پینے سے نہ صرف آپ ہائیڈریٹ رہیں گے بلکہ یہ عمل آپ کے ہضمی نظام کو بھی بہتر بنائے گا۔ صحت بخش افطاری کے اجزاء۔ پھلوں کی چاٹ۔ پھل توانائی اور ضروری وٹامنز فراہم کرتے ہیں۔ دہی پرو بایوٹکس کا اچھا ذریعہ جو ہضم کو بہتر بناتا ہے۔ چھولے یا دالوں کی سلاد۔ پروٹین اور فائبر سے بھرپور۔ صحت بخش سحری کے اجزاء جیسے کہ دلیا یا چپاتی جو توانائی فراہم کرتے ہیں اور لمبے وقت تک آپ کو سیر رکھتے ہیں۔ لو فیٹ دودھ یا دہی۔ کیلشیم اور پروٹین کا ذریعہ۔ سبزیاں اور پھل فائبر اور ضروری وٹامنز کی فراہمی کرتے ہیں۔ رمضان کے دوران ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایسی غذائی انتخاب کریں جو ہماری طویل مدت تک صحت اور توانائی کی سطح کو بہتر بنائیں۔ اس سے ہم نہ صرف رمضان میں بہتر محسوس کریں گے بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی ہماری صحت اور خوشی میں اضافہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔